الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ پیارے بھائیو، گرمی کا یہ موسم جا رہا ہے اور آپ تصور کیجئے کہ قیامت والے دن، کہ جس دن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج یہ جون جولائی کا مہینہ ہے، جولائی میں بلکہ اگست میں ہے ابھی ہم، تو آدھا گھنٹہ بعد باہر نہیں کھڑا ہو جا سکتا۔ کیا ہوگا اس دن، جس دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور آج یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، سائنس کے مطابق کروڑوں میل دور ہے، اور یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن جو ہے تقریباً 1 میل کے برابر ہوگا۔ اس دن کیا حال ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک جو ہے وہ اس میں اپنی پسینے میں ڈبکیاں مارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر، صدقہ کر کر وہ بھی بچ سکتے ہو تو اس سے بچو۔ پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر کیا اور ایک مرد کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک کتے کو پانی پلایا، اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ خاتون یا وہ آدمی جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اگر آج ہم کسی انسان کو پانی پلائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں، یعنی کھجوروں کا باغ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی لایا گیا، ٹھنڈا پانی پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، پانی کی یہ جو پانی پیا پوچھا جائے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جو ہے وہ اگر کہیں پر کوئی مسجد میں بور ہے یا کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، انسان کو پانی کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلے گئے، انسان کو پانی پلائیں گے تو کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ سعد بن وقاص یا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: بے سعد ماتت، کہ سعد کی ماں یعنی میری ماں فوت ہو گئی ہے، فَأَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، میں کون سا صدقہ کروں، صدقہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا: السقیا ماء، پانی پلانا۔ تو انہوں نے فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اپنی ماں کے لیے جو ہے وقف کر دیا۔ تو پیارے بھائیو، دنیا کی زندگی یہ ہمارا اگلا قدم جو ہے وہ موت کی طرف اور جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نیک اعمال کر کے جائیں، اور میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں انسان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح قبر میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دیتے۔ اسی طرح نیک اعمال کا فائدہ جو ہے وہ روز محشر ہوگا، جس دن میں نے آپ کو بتایا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ 7 لوگ جو ہے یہ جو عمال کرتے تھے، اور ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا: آ جاؤ بھائی ادھر میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک وہ ہوگا جس نے صدقہ جو ہے وہ کیا ہوگا، دائیں ہاتھ سے کیا ہوگا، اور بائیں ہاتھ سے اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک عمل کرتے رہیں۔ کون سا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا، نیک عمل ہے نا کہ ایک نیک عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا۔
میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں کہ بہت سارے درخت بڑے ہوئے ہیں، لوگ بڑی مشکل سے وہ یعنی روڈ کراس کرتے ہیں، تو اس نے کلہاڑا لیا اور وہ درخت کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو نیکی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور اس کے ساتھ بالعکس یہ بھی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کون سا گناہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اور بخاری کی وہ حدیث کو سامنے رکھیں کہ ایک شخص نے ایک بلی کو باندھا ہوا تھا، کیا بلی، آج ہم نہیں خیال کرتے گاڑی جا رہی ہے بلی کو مار دیتے ہیں، اس کی کیڑے کو مار دیا، اس کو مار دیا، نہیں، یہ سب جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا میرے بھائیو ذکر کر رہی ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہوگا کہ دیکھیے کیڑی کیا چیز ہے، کیڑی کیا چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کیڑے کے نام پر پوری سورت جو ہے وہ نازل کر دی، سورت النمل۔ اور اس عورت نے جناب وہ بلی کو باندھا ہوا تھا، اس کو نہ چھوڑتی تھی کہ کھا لے اور نہ اس کو کچھ کھلاتی تھی، وہ بلی مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دخل النار، اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی۔ تو ہمیں انسان کو جو ہے کوشش کرتے رہنا ہے بھائی۔ اس طرح یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہر بندہ گناہ گار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہم آدم کا ہر بیٹا خطا کار، اور بہترین خطا کار کون ہے، جو توبہ کر لے، جو گناہ کے بعد اکڑ نہ جائے کہ چلو دیکھا جائے گا یار کوئی بات نہیں ہے۔ گناہ کے بعد انسان کے کئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اعمال بتائے ہیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً اس کے بعد جو ہے وہ نیکی کر لے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ انسان جو ہے جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی انسان کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں کیا فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔